بانی پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے والوں میں فیض حمید سر فہرست تھے۔ ان دونوں کی پارٹنرشپ 9 مئی کو بھی تھی اور بعد میں بھی چلتی رہی۔ شہادتوں سے سامنے آئے گا کہ کس طرح 2018 میں دھاندلی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں بہت سے سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل بارے قانون فیصلہ کرے گا۔ سول نافرمانی کی تحریک شروع بھی نہیں ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی صحافیوں سے گفتگو۔ 9 مئی کی دھول بٹھائیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے دھواں دھار خطاب کرتے ہوئے کہا بہت ہو گیا، اب 9 مئی کی دھول بیٹھنی چاہیے۔ 9 مئی پر کمیشن نہیں بنایا جاتا تو دھول بٹھا کر آگے بڑھیں۔ ظلم ہوتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ایوان بدلتا رہتا ہے، حکومت کو جواب دینا ہوتا ہے۔ مجبور نہ کریں کہ دوبارہ سڑکوں پر جانا پڑے۔ احتجاج کے لیے آئے کارکنوں میں سے کسی کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو متفق ہونا چاہیے۔ اپوزیشن نے پارلیمنٹ فلور پر بات کرنا شروع کی جو قابل تحسین ہے۔ عمر ایوب نے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان میں آنے کو ترجیح دی۔ اپوزیشن سے استدعا ہے کہ تنقید کریں لیکن اچھی چیزوں کو سراہیں بھی۔ وزیراعظم کی قیادت میں معیشت کی بہتری پر کام جاری ہے۔ ملک میں اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ قانون ہر کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ فون ٹیپنگ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوئی؟ قانون کے مطابق تو فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جج کی نامزدگی بارے علم نہیں۔ 2013 سے قانون موجود ہے، قانون میں فون ٹیپنگ کا طریقہ کار ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے، رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں اہم پیش رفت۔ جی آئی ٹی نے تفتیش میں خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنان کو بے گناہ قرار دے دیا۔ بے گناہ قرار پانے پر ملزمان کے وکلاء نے عبوری ضمانت واپس لینے کی استدعا کی۔ عدالت نے واپس لینے کی بنیاد پر ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل نے کیس کی سماعت کی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ عدالت کا سلمان اکرم راجہ کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، مزاحمت جاری رکھیں گے۔ جوڈیشل سسٹم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا، مذاکرات ہم کسی کے ساتھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ فیض حمید کے ساتھ بانی چیئرمین کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن اور نصاب کے حوالے سے پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ مطالبہ تھا کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ مدارس پاکستان میں ایک طاقت اور قوت ہیں۔ مدارس دینی تعلیم کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا وزارت تعلیم نے کسی بھی مدرسے کو نصاب تبدیل کرنے کو کہا؟ کوئی وزارت صنعت سے رجسٹریشن کروانا چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک نے $20 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ اے ڈی بی کے مطابق قرض کی رقم بجلی کی تقسیم کے نظام میں جدت کے لیے استعمال ہوگی۔ تقسیم کار کمپنیوں کی پائیدار بجلی فراہم کرنے کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ لیسکو، میپکو اور سیپکو اپنے ریجنز میں پائیدار توانائی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گی۔ سسٹم لاہور، ملتان اور سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنیز میں نصب کیے جائیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے بعد پھر 100 انڈیکس 1,11,000 پوائنٹ کی سطح کو چھو گیا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز آغاز پر ہی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔
ٹریڈنگ کے دوران پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,11,930 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ پاکستان تاجکستان کے درمیان 7واں مشترکہ کمیشن اجلاس۔ پاکستان کی جانب سے وزیر توانائی اویس لغاری نے مشترکہ کمیشن اجلاس کی صدارت کی۔ تاجکستان کی جانب سے وزیر توانائی دیلر شفامکر نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ کاسا 1000 منصوبے کی جلد تکمیل چاہتے ہیں۔ منصوبے سے ملک میں بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شنگھائی پہنچ گئیں۔ مریم نواز سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری کی ملاقات۔ ڈپٹی سیکرٹری مسٹر یو یونگ منگ نے وزیراعلیٰ مریم نواز کا خیر مقدم کیا۔ ڈپٹی سیکرٹری مسٹر یو یونگ منگ کا پنجاب اور شنگھائی کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا اکنامک اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ مریم نواز کی پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت محکمہ صحت کے ذیلی اداروں کا اجلاس۔ وزیراعلیٰ کی ہیلتھ کیئر کمیشن کو مراکز صحت کا سرجیکل اور کلینیکل آڈٹ کرنے کی ہدایت۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اب تک ہیلتھ کیئر کمیشن نے 18,911 مراکز صحت کو رجسٹرڈ کر لیا ہے۔ وزیراعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا مراکز صحت میں غیر معیاری طبی سہولیات کی فراہمی پر متعلقہ مرکز صحت کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، جس تھالی میں کھاتا اسی میں چھید کرتا ہے۔ مریم نواز پر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا۔ مریم نواز کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی۔ بشرا بی بی قیمتی نیکلس چوری کرنے اور 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے میں ملوث ہے۔ بشرا بی بی نے ابھی پنجاب میں کی گئی لوٹ مار کا حساب دینا ہے۔ کرپشن کا راگ الاپنے والے کا اپنا پورا ٹبر چوری اور ڈاکے میں ملوث نکلا۔ سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کا حصول درد سر بن گیا۔ نیو ہاسپٹل، گنگا رام سروسز جناح سمیت جنرل ہاسپٹل مفت ادویات اور علاج معالجے کی سہولت سے محروم۔ سرکاری اسپتالوں میں صرف ڈاکٹر ہی مفت مل رہا ہے، مریضوں کی دہائی۔ ایم ایس نیو ہاسپٹل کہتے ہیں کہ عدم ادائیگی پر ٹھیکیدار نے ادویات کی فراہمی روک دی۔ جو ادویات مل رہی ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ وزیر صحت پنجاب سلمان رفیق بولے اسپتالوں کے آڈٹ ہو رہے ہیں، آڈٹ مکمل ہونے پر فنڈز ملیں گے۔ پاک چین مشترکہ مشق واریر 8 کا انعقاد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی چین نے مشق میں حصہ لیا۔ راولپنڈی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چین کے سفیر اور دیگر مہمانوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ شرکاء نے مشق میں فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو خوب سراہا۔ واریر 8 مشق 19 نومبر سے 11 دسمبر تک جاری رہی۔ مشترکہ مشق واریر 8 کی تقریب ٹلہ فیلڈ رینج میں ہوئی۔ ایران کے شامی جنگجوؤں سے تعلقات کے اندیے پر اسرائیل کا پارا ہائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ شام کے نئے حکمرانوں کو ایران سے دوستی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران سے دوستی کے متبادل شامی حکمرانوں کا حشر بشار الاسد سے بھیانک ہوگا۔ اسرائیل کے بشار کے اقتدار کے بعد شام پر 480 حملے، کئی علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ شام میں کیمیکل ہتھیاروں کو نشاندہی کے بعد تلف کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس